عائشة أنها قالت قال فاطمة أبي وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني العبد وأقرأ الصلاة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك الخير وليس بالخير بل أكبر الخير فضل في الصلاة فإذا ذهب القدر وخمسين ألف ورسله. جی، استحاضہ یہ وہ خون ہے جو نہ حیض ہے نہ اس نفاس ہے، یہ کسی رگ کا خون ہے لیکن آتا عورت کے لیے پیشاب کے راستے سے ہی ہے، تو اسے استحاضہ کہتے ہیں۔ اس کا حکم نکسیر والا ہے، یعنی اس کی وجہ سے نہ تو نماز چھوڑ سکتی ہے عورت، نہ روزہ، نہ ہی اس کے خامند کا جماع کرنا اس سے منع ہے۔ یہ بیماری کا خون ہے استحاضہ۔ جی، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ خاتون ایک تھیں فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ صحابیہ ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ السلام انی لا اطہر، ہمیشہ میرا یہ استحاضہ والا خون چلتا رہتا ہے، آفا ادا الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا انما ذالک ارکن، کہ یہ تو رگ کا خون ہے، رگ کا خون ہے، ولیس بالحیضۃ، یہ حیض ہے نہیں ہے، تو نماز چھوڑنی ہے حیض کی وجہ سے، استحاضہ کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیضَةُ، ہاں جب حیض کے دن آ جائیں تو پھر نماز چھوڑ دیا کر، جب وہ حیض کے دن گزر جائیں تو پھر نماز پڑھنا شروع کیا کر۔ ہاں جی، فَتْرُكِ الصَّلَاةَ، جب حیض کے دن آ جائیں تو نماز چھوڑ دے۔ فَإِذَا ذَهَبَ، جب حیض چلا جائے تو قدرہا، اس کی مقدار، تو فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو پھر اپنے سے خون دھو لے، وصلی، اور نماز پڑھ۔ اب حیران ہوں گے آپ لوگ کہ وہ بھی خون ہے وہ بھی خون ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حیض آ گیا ہے اور یہ حیض چلا گیا ہے اور یہ پھر استحاضہ ہے؟ تو چونکہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہمیشہ ہوتا ہے تو ان کو خون کی پہچان ہوتی ہے کہ حیض کا خون کیسے ہوتا ہے اور اگر استحاضہ کا ہے تو وہ کیسے ہے، یعنی وہ عورتیں پہچان لیتی ہیں۔ اور عورتوں کے لیے حیض کے جو دن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی عادت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ دن آ گیا کبھی کچھ دن آ گیا، کم از کم 3 دن ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہیں۔ ان میں کسی کو 10 دن بھی آ سکتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ 10 ہی دن آئے گا، کسی کو اگر صرف 3 دن آتا ہے تو اس کو ہمیشہ 3 ہی دن آئے گا، کئیوں کو پھر درمیان میں مثلا 5 دن آتا ہے تو ہمیشہ پھر 5 ہی دن آئے گا، کسی کو 7 دن آتا ہے تو پھر 7 ہی دن آئے گا، یہ ان کی عادت ہے۔ جس کو بیماری نہیں ہے یعنی استحاضہ والی، تو اس کو تو اپنی عادت کے مطابق ہر مہینے اگر 5 دن ہیں تو 5 ہی دن آئے گا ہر مہینے، لیکن اگر وہ بیماری ساتھ اب شامل ہو جاتی ہے تو اب مثال 5 دن سے زائد اس کا خون چلتا رہا تو جب تک 10 دن ہے نا تو 10 دن تک تو وہ سمجھے گی کہ شاید اس بار جو عادت تھی وہ ٹوٹ گئی، اور جب 10 دن سے بھی زائد ہوگا تو 10 دن سے زائد حیض نہیں ہو سکتا۔ اب پتہ چلا کہ یہ جو عادت کے بعد جتنا خون تھا وہ استحاضہ کا ہے، اور استحاضہ کے خون میں نمازیں پڑھنی تھیں، نہیں پڑھی تو ان کی قضائی دینی ہوگی، لیکن جو حیض کے دنوں میں نمازیں رہی ہیں ان کی قضائی معاف ہے، ان کی قضائی نہیں ہے، اور استحاضہ کے دنوں میں اگر نمازیں تو آئندہ پڑھنا شروع کر دے، اور جتنی نمازیں اس کی عادت کے بعد گزری ہیں ان کی قضائی کر دے۔ جی،
باب غسل القبر ہے اسلام عمر بن مسعود اخبرنا معاذ بن شعب بن محمد بن حسين اسلام بن رضي الله عنه انها قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كان على اصحاب صلى الله عليه وسلم كيف تسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصاب صلى الله عليه وسلم. اچھا، اب یہ جو خون ہے، چاہے حیض کا ہو، چاہے نفاس کا ہو، چاہے استحاضہ کا ہو، استحاضہ کا خون بھی کوئی پاک تو نہیں نا، پلید تو وہ بھی ہے. اگر کپڑے پر لگ جائے تو عورت کیا کرے گی؟ یہ مسئلہ وہی حضرت فاطمہ بلکہ یہ فاطمہ بنت منذر پوچھ رہی ہیں. حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاطمہ بنت منذر روایت کرتی ہیں کہ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں کہ اذا اصابہ صوبہ دم، اگر کسی عورت کے کپڑے پر خون لگ جائے حیض کا تو پھر اس کیا کرے، یعنی کیا سارا کپڑا دھونا پڑے گا؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے کپڑے پر خون لگ جائے حیض کا ہو تو اگر وہ خشک ہو جائے تو اس کو ناخنوں سے کھرچ دے، پھر تھوڑا سا پانی اوپر ڈال کر اس کو رگڑے اور پھر اوپر پانی ڈالے گی تو وہ نکل جائے گا. اب اتنی جگہ دھو دینے سے کپڑا سارا پاک ہو گیا، لیکن اگر وہ چاہے سارا کپڑا دھونا تو یہ خون والی جگہ تو خصوصاً دھوئی جائے گی نا کہ خون کا اثر نکل جائے. باقی کپڑے کو اتنی احتیاط سے دھونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کو دھونے کی ویسے بھی ضرورت نہیں، صرف اپنا وہم دور کرنے کے لیے وہ دھو رہی ہے. اوپر حاشیہ ہے، ایک کا حاشیہ دیکھیے کہ یہ ہے نا، فل تقرس ہو، فل قارسا یقرس ہو، فل تقرس ہو، اور اس کا پہلے بتا دیا کہ بسکون اللام، یہ جو ہے نا لام امر، وہ فا واو اور سما کے بعد ساکن ہو جاتا ہے نا، تو فل تقرس ہو بسکون اللام، اور قاف کو بھی سکون ہے، اور صاد جو ہے وہ موملا ہے، یعنی ضاد نقطے والا نہیں بلکہ صاد ہے. علی صیغۃ الامر باللام اے تقلعہ بالظفر، یعنی اس کو ناخن کے ساتھ کھرچ دے، اور والاصابع یا انگلیوں کے ساتھ، اور پھر کیا کرے، ثم لتنزح، یہاں بھی لام اللام فی ہے، اور لے تو سلے میں لام مکسور ہے کیونکہ لام امر مکسور ہوتا ہے نا، اور ضاد جو یہاں ہے یہ معجمہ ہے یعنی نقطے والا ہے اور مکسورہ ہے. لے تن دہ، اور زبر بھی اس پر پڑھنی جائز ہے، فتح بھی، لے تن دہ، اور والفتح اوفقو. آگے ہے دو کا حاشیہ اسی حدیث پر ہے، وہ اچھا وہ اگلی حدیث پر ہے کہ سما تقتارسو، یہ باب افتعال سے ہے. اگلی حدیث میں اگلی حدیث پڑھیں پھر میں آپ کو حاشیہ بتاؤں. تقتارس الدار، یہ جو ہے نا تنزعہ علی سائرہ، یعنی سارے کپڑے پر جو پانی لگانا ہے یا پانی ڈالنا ہے، یہ کیوں ہے؟ دو کے حاشیہ پر بتائیں گے کہ طاقت آرسو
بالقاف والمہملتین علی لفظ المضارع من الافتعال، باب افتعال سے ہے. اے یغسل باطراف الاصابع وفی بعضها تخرس من المجرد، اور یعنی افتعال کی بجائے بعض میں تقریس ہے مجرد باب سے. اور تندحو کا معنی ہے ترشو، یعنی پانی اس پر ایسے چھڑکے. قول علی سائر ہی، یہ جو سارے کپڑے پر پانی چھڑکنا ہے لدفع الوسوسۃ، وسوسہ دور کرنے کے لیے. ہاں، علامہ فی العین والقسطلانی، عمدۃ القاری میں بھی ہے اور قسطلانی میں بھی، کہ جو پانی سارے کپڑے پر چھڑکنا ہے وہ کوئی ضروری نہیں، وہ صرف اپنے وسوسہ کو دور کرنے کے لیے. جی. باب اختلاف المستحاض حدثنا اسحاق بن شعيب بن الواسطي قال حدثنا مالك بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقى مع أربع نساء وسحر الدم وربما بدت تحت من الدم وزعم أن عائشة ما أسكت وقالت أن هذا شيء كان القرآن قد. جی. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک زوجہ محترمہ کو یہی تکلیف تھی استحاضہ والی. وہی مستحاضۃ تردم، خون دیکھتی، اور کبھی خون زیادہ ہو جاتا نا تو وہ اعتکاف بھی مسجد میں کر رہی تھی تو نیچے وہ تست رکھ لیتی، یہ نا کھلا برتن جیسے پرات وغیرہ ہوتی ہے تو اس طرح کا برتن نیچے رکھ لیتی خون، تاکہ مسجد کی جگہ ملوث نہ ہو. وزعما، اور یہ اکرمہ نے یہ بھی دعویٰ کیا. زعما کے نیچے بھی دیکھو نا 3 لکھا ہوا ہے اور اوپر لفظ اکرمہ جو سند میں ہے اس کے نیچے بھی 3، یعنی یہاں زعما کا فاعل جو ہے وہ اکرمہ ہے. ہاں، وہ ضمیر ہے جو اکرمہ کی طرف لوٹتی ہے. کہ اکرمہ کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زرد رنگ کا پانی دیکھا نا، یہ ایک گھاس ہے جس کا پانی زرد رنگ کا ہو جاتا ہے. اس زرد رنگ کے پانی کو دیکھا تو کہنے لگی اس پانی کا تو رنگ وہ فلاں کہ فلانا تاجد ہو، یعنی وہ جو خون ہے نا ان کا، اس کا رنگ یہی ہے. ہاں جی. ہاں، اعتکاف کی حالت میں استحاضہ بھی تھا اور اعتکاف بھی کر رہی تھی، کیونکہ یہ اس حال میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اعتکاف کر سکتی ہے. نیچے کوئی ایسی چیز رکھے گی کہ مسجد کی زمین ملوث نہ ہو. جی. ہاں، یہ باب ہے کہ کیا عورت اس کو حیض کا خون آتا تھا جس کپڑے پر لگا ہوا ہے، کیا اسی میں نماز پڑھ سکتی ہے؟ تو اس کپڑے کو، وہ جگہ جہاں خون لگا ہوا ہو اس جگہ کو دھو کر، سارے کپڑے کو دھوئے بغیر اس میں نماز پڑھ سکتی ہے. حدیث ہے کہ مجاہد فرماتے ہیں کہ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ ما کانا لإحدانا الا صوب واحد، کہ اس وقت ازواج مطہرات کے کوئی زیادہ سوٹ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی سوٹ ہے تو حالت حیض میں بھی وہی پہنا ہوا ہے. جب حیض کی حالت ختم ہوئی تو اس پر اگر کوئی خون وغیرہ ہے اس کو دھو دیا تھوڑے سی جگہ کو، اور وہی کپڑا پہن کر نمازیں بھی پڑھی.
ما کانا لإحدانا الا ثوب واحد، ایک ہی تو کپڑا ہوتا تھا تو ہر حال میں وہی پہنتی تھیں. تحیض فی ہے، اسی میں حیض کی حالت میں بھی وہی پہنا ہوا ہے. فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ، اگر کوئی خون سے کچھ لگ گیا اس پر تو قالت بِرِيقِهَا، اس کو تھوک بھی ڈال کر تر کر دیا نا، اور ناخنوں سے کھرچ دیا، پھر اوپر کچھ پانی ڈال کر اس کو صاف کر دیا. سارے کپڑے کو دھونے کی ضرورت نہیں، پھر پہن کر اسی میں نماز پڑھ لی. جی. حدثنا سفيان بن معاذ قال حدثنا عمرو بن زيد بن ايوب عن حسين بن ابي قال انها عبد الحبه على بيت القران الا الا على زوج 4 اشهر و10 ولا متحد ولا تجب ولا نقص صوبا مسموما الا صوب اسود وقد وجد عن شكور او يتكسر احدى من مكانها في وجهه المسكين قال وكنا نهى عن اتباع جناب رواه ام عطیہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار فوت ہو جاتا، باپ بھائی، تو 3 دن سے زیادہ ہمیں سوگ کی اجازت نہیں تھی. ہاں خامد اگر فوت ہو تو عورت 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی. وہ سوگ یعنی سوگ کا یہ مطلب ہے کہ زیب و زینت نہیں کرنی، اچھے کپڑے نہیں پہننے، زیور نہیں پہننا، یہ سوگ ہے. تو کننا ننہا ان نحد علی میت، ہمیں روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا کہ ہم کسی میت پر سوگ کریں فوق 3 3 دن سے زیادہ، الا علی زوج، سوائے زوج کے، کہ زوج اگر کسی کا فوت ہوا ہے تو وہ عورت 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن وہ سوگ کرے گی. اور ان سوگ کے دنوں میں لا نقتحل، ہم نہ تو آنکھوں میں سرما ڈالتی، ولا نتطیب، نہ ہم خوشبو لگاتی، ولا نلبس ثوبا مسبوغا، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتی. الا ثوب عصب، ثوب عصب کا مطلب یہ ہے کہ جس کپڑے کے بننے سے پہلے اس کا سوت رنگ لیا جاتا تو وہ پہننا سوگت کے دنوں میں بھی جائز تھا. وقد رخص لنا عند الطہر اذا اغتسلت احدانا، اور ہمیں رخصت دی گئی تھی کہ جب پاک ہوں اور ہم میں سے ایک عورت غسل کرے، حیض کے ختم ہونے پر غسل کرے، تو وہ ایک روئی کا ٹکڑا لے کر اس پر خوشبو لگا کر جسم کے جہاں جہاں خون لگا تھا وہ خوشبو لگا سکتی ہے، کیونکہ اس خون میں نا بدبو ہوتی ہے، تو اس بدبو کو دور کرنے کے لیے خوشبو کا لگانا یہ جائز تھا. قسط اظفار، اظفار بھی پڑھا گیا ہے. اگر اظفار ہو تو یہ عطر کی ایک قسم ہے، اور اگر الف کے بغیر ظفار ہو تو یہ ایک جگہ کا نام ہے. وہ خوشبو اس جگہ بنائی جاتی تھی، تو وہ ٹکڑے روئی پر لگا کر اپنے جسم کے جس جگہ خون لگا ہے، عورت کو اجازت تھی سوگ کے دنوں میں بھی وہ اس جگہ خون وہ خوشبو لگا کر پھر اوپر سے غسل کر لیتی. وَكُنَّا نُنْهَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، ہمیں جنازوں کے پیچھے چلنے سے بھی منع کیا جاتا تھا. عورتیں، کیونکہ مردوں نے جنازہ اٹھانا ہوتا ہے، دفن کرنا ہوتا ہے، تو عورتیں اگر باہر نکلیں گی جنازے کے ساتھ چلیں گی تو خواہ مخواہ بے پردگی ہوگی، جنازہ تو انہوں نے اٹھانا نہیں. رواہ شام بن حسان نفسان. جی. ہاں. حدثنا يحيى قال حدثني ابن مهلك عن منصور بن سفيان عن عائشة رضي الله
إن عند سعادة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين المقيت فأمر كيف تقصد قال خذ فرسة من مسك تطهر بها فقال تطهر بها قال تطهر بها قال كيف قال سبحان الله تطهري فكتبتها إليها فقلت تتبعي بها أثر. جی یہ باب ہے کہ عورت جب حیض سے پاک ہوگی تو اپنے جسم کو ملے گی، یعنی غسل کے وقت یا وہ خوشبو بھی جب لگاتی ہے تو اس کو بھی ملنا پڑتا ہے. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ اور کیسے غسل کرے گی عورت. وَتَأْخُذُ فِرْسَةً مُمَسَّكَةً اور ایک روئی کا ٹکڑا لے گی جس پر خوشبو لگی ہوگی. فَتَتَبَّعُ بِهَا أَثْرَ الدَّمِ اور پھر وہ خون کے نشانوں کو تلاش کرے گی، جہاں جہاں خون کا نشان ہے وہاں وہاں وہ خوشبو لگائے گی اور پھر غسل کرے گی. ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حیض سے غسل کے متعلق، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ وہ کیسے غسل کرے. فرمایا خذی فرسۃً من مسک خوشبو کا ٹکڑا لے فتطہری بہا اور اس کے ساتھ پاکیزگی حاصل کر. تو وہ کہنے لگی کہ کیفا اتطہر بہا، یا رسول اللہ علیہ السلام خوشبو سے میں کیسے پاکیزگی حاصل کروں. تو رسول پاک علیہ السلام نے پھر یہی فرمایا تطہری بہا. ام المومنین نہ وہ عورت پھر پوچھتی ہے کہ کیفا حضور خوشبو سے کیسے پاک ہوں. تو رسول پاک علیہ السلام نے تیسری بار فرمایا سبحان اللہ تطہری، اس سے پاکیزگی حاصل کر. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام تو اتنا فرما دیتے تطہری، وہ بار بار پوچھ رہی تھی کیفا کیفا، تو حضور کیفا کے جواب تو نہیں دے سکتے تھے کیونکہ مرد خاتون کو ایسے جواب کیسے دے. تو خاتون عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کا تطہری کا مطلب سمجھ لیا، میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچ لیا کہ آنا میں تجھے سمجھاتی ہوں کہ کیفا تطہری بہا. تو فرماتی ہیں میں فجتذبتها الیہ، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا یہ یعنی لوگوں کو، ہاں کہ عورتوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی، اور جو مسئلہ حضور واضح نہیں فرما سکتے تھے عورتوں کے سامنے حیا کی وجہ سے، تو وہ عورتوں کے ساتھ وہ بات آسانی سے کر لیتی ہیں. تو ام المومنین کہتی ہیں میں نے اپنی طرف اس کو کھینچ لیا اور میں نے اس کو کہا کہ خوشبو ایک روئی کے ٹکڑے پر لے اور تتبعی بہا اثر الدم، پھر جسم میں دیکھ کہاں کہاں خون لگا ہوا ہے تو وہاں وہاں اس خوشبو کو لگا دے غسل سے پہلے اور پھر اس سے غسل کر لے. جی اجازت نہیں ہے، بس جو ہے وہ تیز خوشبو والے خوشبو لگائے اور جو ہے وہ رنگ والی خوشبو لگائے. کیا عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتے ہوئے تیز خوشبو والی خوشبو استعمال کر سکتی ہے اپنے خامند کے لیے؟ اور یہ جو مائع خون کا اثر اس کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ گھر ہی میں رہنا ہے، پھر وہ اس جگہ پر خون لگا کر پھر غسل بھی کر لینا ہے، اور جب غسل کرنا ہے تو اگر کچھ اس کا اثر رہ بھی گیا تو بہت تھوڑا ہوگا، لیکن تیز خوشبو لگا کر عورت کو باہر نکلنا جائز نہیں کہ دوسرے غیر محرم مرد ان کا تک وہ خوشبو پہنچے، بلکہ اتنا گناہ ہے کہ جس کے شامہ میں اس کی خوشبو پہنچے گی ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ ہوگا. تو عورت کو خوشبو تیز لگا کر اپنے گھر سے باہر جانا منع. جی جی
قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف حاط تحسب من المحسنين قال كسيت مسكت المرأة ثلاثة ثم أتينا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعلم بوجهه أو قال تردني بها فأخذتها فنزلتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. الحمد للہ رب العالمین. جی یہ پڑھا ہے امتشاط المرأۃ. ہاں باب غسل المحیض اور غسل المحیض، یعنی حیض کے ختم ہونے پر عورت کا غسل کرنا، یا محیض سے مراد خون ہو تو اس کا دھونا غسل. منصور عن امہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ایک عورت انصار کی، اس نے عرض کی نبی کریم علیہ السلام کو، کیف اغتسل من المحیض، یا رسول اللہ علیہ السلام میں حیض سے کیسے غسل کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خذی، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے امر کا، فرصتاً، یہ فے پر سارے اعراب پڑھ سکتے ہو، اور فرصہ سے وہی مراد ہے روئی کا ٹکڑا، ممسکہ جس پر خوشبو لگی ہوئی ہو، اور وہ لے لے، یعنی خون کی جگہوں پر اس کو لگانا ہے نا. وتوضئی ثلاثاً، 3 بار یہ وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو دھو. پھر نبی کریم علیہ السلام نے استحیا، آگے مزید وضاحت سے آپ نے حیا فرمایا، فعار بوجہہ، چہرہ دوسری طرف پھیر کر فرمایا توضئی بہا. تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا، پھر میں نے اس کو اخبرتہا، خبر دی کہ حضور کیا بتانا چاہتے ہیں، جس کی وضاحت حضور نہیں فرما سکتے، میں نے اس کی وضاحت کر کے اس خاتون کو بتا دیا. جی باب انتشاط المرأة عند الاستشهاد من المحيض حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع يقول من تمتع وليس بالحديدة فزعم انها فاضت ولم تدخل حتى بعد الليلة عرفت قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة يوم عرفت بينما كنت تمتع وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحسن وأمشيت وأمسك عن عمرتك فعلت فلما قضيت حتى وأمر عبد الرحمن ليلة حسنة فأعمر لي بلقاء من السنين وقال عمرة التي نزلت. ہاں یہ ہے کنگھی کرنا عورت کا حیض سے پاک ہو کر جب غسل کرے. وہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پھر آ گیا وہ حج والا واقعہ کہ میں نے احرام باندھا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں، اور فکن تو میں ان لوگوں میں سے تھی ممن تمتع، جنہوں نے حج تمتع کیا. میں نے وہاں بتایا تھا نا پیچھے حدیث میں کہ جن لوگوں کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے ان کی حج تمتع کروائی. پہلے تو احرام باندھا تھا حج کا، ان کو حکم دیا عمرہ بنا لو، عمرے کا احرام، اور حج کا احرام بعد میں 8ویں ذی الحج کو انہوں نے مکہ ہی سے باندھا. اور جن جن حضرات کے پاس قربانی کے جانور تھے
ان میں خود نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھی قربانی کے جانور تھے، اور کسی اور کے پاس بھی قربانی کا جانور تھا، تو ان کو حکم دیا کہ وہ حج مع عمرہ یعنی حج قران کا احرام باندھ لیں۔ تو ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں تو تمتع والوں میں سے تھی کہ ہم نے اپنا حج کا احرام عمرے میں تبدیل کر لیا تھا، اور ولم یسوق الہدیہ، میں ان میں سے تھی جن کے پاس قربانی کا جانور جنہوں نے نہیں چلایا تھا۔ ساقہ یسوق و سوقن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چلانا۔ ہدی کا معنی کیا ہے؟ جو قربانی کا جانور حرم شریف میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ فزعمت انہا حاضر، اور پھر ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ وہ صرف کے مقام پر حیض کی حالت ہو گئی نا، تو ولم تطہر، اور پھر پاکیزگی یعنی وہ حیض ختم نہیں ہوا حج سے پہلے کہ آپ عمرہ کر لیں، اور حتیٰ دخلت لیلۃ عرفہ، حتیٰ کہ 9ویں کی رات آ گئی یعنی 8ویں کا دن۔ تو قالت، اب عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، حاضہ لیلۃ یوم عرفہ تھا، آج تو عرفہ کی رات آ گئی ہے، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ، میں نے تو عمرہ کا احرام بھی باندھا ہوا تھا، تو وہ کر ابھی تک نہیں سکی ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ان قضی راسک، اپنا سر کے بال کھول دے، وامتشطی، اور کنگھی کر لے، وامسکی عن عمرتک، اور اپنے عمرہ سے اب رک جا۔ ففعلت، تو جو حضور نے حکم دیا میں نے وہ کر لیا۔ فلما قضیت الحج، جب حج میں مکمل کر چکی نا، تو حضور علیہ السلام نے میرے بھائی عبد الرحمن کو حکم دیا حسبہ والی رات۔ یہ حسبہ والی رات سے مراد جب رسول پاک علیہ السلام حج سے فارغ ہو کر، یعنی مینا میں جو 10ویں ذی الحج کو 4 کام کرنے تھے وہ کر کے پھر 11 اور 12 کا دن جمرات کی، تینوں جمرات کی رمی کے لیے بھی وہاں رکنا تھا، اور 12ویں کو رمی کر کے حضور مکے میں جب تشریف لائے تو وادی محسب میں حضور نے رات گزاری۔ وادی محسب، اس وادی محسب میں جو رات گزاری، اس رات کو لیلۃ الحسبہ کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الحسبہ یعنی جو وادی محسب میں رات گزاری۔ جو سوال ہے محرم جو ہے، محرم جو احرام میں ہے، آپ کے احرام میں، تو یہاں سے ہم جدہ سے جب چلتے ہیں لاہور سے تو ہم احرام باندھ لیتے ہیں، درمیان میں اعلان ہو جاتا ہے جہاد میں کہ نیت کر لیے۔ جب مکہ شریف پہنچا تو تھکاوٹ سے بندہ چور چور ہوتا ہے، تو وہاں آرام کرتا ہے، تو آرام کرتے وقت جو احرام کی چادر اتار کے کرتا وغیرہ پہن سکتا ہے؟ نہیں، وہ اگر آرام بھی کر رہا ہے، سو بھی رہا ہے، تو وہ محرم ہے، اور محرم سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، انہی چادروں میں سوئے گا، اور آرام کر کے پھر جائے حرم شریف میں طواف کرے، پھر طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھے، پھر صفا مروہ کی سعی کرے۔ اور احرام کے حالت میں سر ڈھانپ سکتا ہے؟ نہیں، سر پہ نماز پڑھتے وقت ننگا سر، نماز میں ننگے سر پڑھنی۔ ویسے جب مسجد عائشہ سے یا نمرہ سے یا مسجد جرانہ سے ہم احرام باندھتے ہیں، تو یہ احرام کی جو نوافل ہوتے ہیں وہ سر ڈھانپ کے پڑھے جا سکتے ہیں؟ نہیں، جب احرام باندھا ہے نا آپ نے، ہاں، احرام کی نیت سے پہلے اگر نفل پڑھ رہے ہو اس ارادے سے کہ میں احرام باندھوں گا، تو اس وقت تو سر ڈھانپ سکتے ہو، لیکن اگر نیت کر لی ہے اور اب نفل پڑھ رہے ہو تو وہ ننگے سر پڑھو گے۔ جتنی نمازیں احرام کی حالت میں پڑھو گے ننگے سر پڑھو گے، جب احرام کھولو گے تو اب سر ڈھانپ کے نماز پڑھ سکتے ہو۔ جی، تو حضور علیہ السلام نے
حضرت عبد الرحمن جو عائشہ صدیقہ کے بھائی ہیں ان کو حکم دیا لیلۃ الحسبہ کو کہ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، انہوں نے مجھے عمرہ کروایا تنعیم سے۔ تو تنعیم جو ہے نا یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور سب سے جو قریب ترین جگہ ہے حرم سے باہر وہ تنعیم ہے، اور سب سے پہلے وہاں سے عمرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کیا۔ اسی وجہ سے اب جو وہاں مسجد ہے اس کو نام دیا گیا ہے مسجد عائشہ۔ یہ مکان عمرتی، یہ جو پہلے نہیں نہ کر سکی تھیں اب اس کے جگہ یہ عمرہ کیا۔ التی نسکت، جو پہلے احرام تو باندھا تھا لیکن عمرہ نہیں کیا تھا، اب وہ کیا عمرہ۔ جی حضور پر میقات ایسا بھی ہے جہاں سے یہ کسی حدیث میں وارد ہوا ہو کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر وہاں سے کوئی احرام باندھے گا عمرے کا تو اسے 2 عمروں کا ثواب ملے گا؟ ایسا تو کسی میقات کے لیے نہیں فرمایا۔ یعنی تفصیل فرمائی ہو کہ فضیلت بیان کرتے ہوئے فلاں جگہ سے اگر کوئی احرام باندھ کے آئے اور اسی عمرہ کرنے میں 2 عمروں کا ثواب ملے گا؟ نہیں، ایسا میں نے تو نہیں پڑھا۔ البتہ جو ہے نا نفل مسجد قباء میں، مدینہ منورہ میں ہے، تو وہاں جو نفل پڑے گا اس کو مقبول عمرہ کا ثواب ہوگا۔ ایسے جو مشہور ہے کہ رمضان شریف میں جو بندہ عمرہ کرے اور رمضان شریف میں جو عمرہ ہے وہ زیادہ ثواب ہے، یعنی وہ حج کے برابر اس کا ثواب ہے۔ جی ہاں، یہ تو ہے۔ کتاب الحج میں یہ مسائل آئیں گے، چونکہ یہ مسئلے جو یہاں مذکور ہیں تو یہ اس حالت حیض کی وجہ سے ہے۔ تو جی کتاب الحج میں اصل یہ حدیثیں پھر آئیں گی جی، اور وہاں پھر آپ ان کا ترجمہ کریں گے۔ ہاں، یہ بھی یاد رکھنا ساتھ۔ جی یہ یہ ہے عورت کا اپنے بال کھولنا۔ یہ عند غسل المحیض، حیض سے پاک ہو کر جب غسل کرے وہ ہے نا گت بال گوندنا، تو ان کو کھول کر ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ خرجنا، ہم مدینہ طیبہ سے نکلے، موافینا لہلال ذی الحجہ، ذی الحج کا چاند قریب تھا۔ ذی الحج کا چاند قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 4 دن رہتے تھے ذی الحج کے، 26 کا دن ہوگا نا، 26، 27، 28، 29 نہ، پھر 26، 27، 28، 29، تو پھر 27 کو ہاں یہ حضرات چلے۔ 10 کا حاشیہ ہے۔ اچھا، ذی الحج کا چاند یعنی قریب تھا نظر آنا کہ ہم مدینہ منورہ سے نکلے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یحل بعمرۃ، جو پسند کرے وہ عمرہ کا احرام باندھ لے، فلیحل، چاہیے کہ وہ عمرے کا احرام باندھے۔ فإنی، حضور علیہ السلام نے اپنے لیے فرمایا کہ لولا انی اہدیت، اگر میں نے اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہ چلایا ہوتا، لا احللت بعمرۃ، تو میں بھی صرف عمرہ کا احرام باندھتا۔
چونکہ حضور کے ساتھ قربانی کا جانور تھا تو فأحل بعضهم بعمرۃ، بعض لوگوں نے تو صرف عمرے کا احرام باندھا، وأحل بعضهم بحج، اور بعض نے حج مع عمرہ، وکنت انا، یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کنت انا، میں تھی، ممن احل بعمرۃ، ان میں سے جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، فادرکنی یوم عرفہ، مجھے عرفہ کا دن آیا، وانا حائض، اس وقت تک میں حیض سے پاک نہیں ہوئی، فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور علیہ السلام نے جواباً فرمایا دعی عمرہ، تاکہ اب اپنے عمرے کو چھوڑ دے اور اپنے سر کے بال کھول دے، وامتشطی، اور کنگھی کر، وآہلی، آہلی اصل میں کیا تھا؟ آہلی اصل کیا تھا؟ اس صرف دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اب میں بتاتا ہوں، سنو، یہ احلّہ یحلّ احلالاً باب افعال ہے نا، تو احلّہ اصل میں تھا احلالا، تو یہ اصل میں باب افعال کا امر کا صیغہ ہے، احللی، احلی اصل میں کیا ہے؟ احللی، تو پہلے لام کی زیر ہا کو ملی، لام میں ادغام ہوئی تو کیا بن گیا؟ احلی، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، سمجھ آ گئی نا؟ احللی، تو حج کا احرام باندھ، ففعلت، ام المومنین صدیقہ فرماتی ہیں جو حضور نے حکم دیا میں نے اس طرح کر لیا، حتی اذا کان لیلۃ الحسبہ، حتیٰ کہ جب لیلۃ الحسبہ آئی، یہ لیلۃ الحسبہ پہلے میں بتا چکا ہوں، کیا وہ رات جس میں وادی محسب میں حضور ٹھہرے، وادی محسب میں رسول پاک علیہ السلام ٹھہرے، تو ارسل معی، حضور علیہ، اور وہ رات جو ہے نا وہ 12 ذی الحج کا دن گزرا اور 13 کی رات تھی جس کو لیلۃ الحسبہ کہا گیا ہے، اور لیلۃ الحسبہ وادی محسب میں ٹھہرنے کی وجہ سے اس کو کہا گیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھیجا میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو، فخرج، تو میں اپنے بھائی کے ساتھ نکلی، تنعیم، یہ تنعیم اس محلے کا نام ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، اور آج عمرے والے جو جاتے ہیں پہلا عمرہ کا احرام تو اپنے میقات سے باندھتے ہیں نا، یا ایئرپورٹ سے شروع کر لیتے ہیں، تو یا اپنے گھر سے ہی کچھ باندھ لیتے ہیں، اور جب مکے میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر وہ مکی ہو گئے۔ اب وہ حدود حرم سے نکلے تو وہاں سے احرام باندھ کے آئے، تو جیرانہ جو ہے نا وہ مسجد نہیں ہے، وہ اس علاقے کا نام ہے جیرانہ، جس طرح تنعیم اس علاقے کا نام ہے، آگے نہیں سمجھ؟ ہاں، تو جیرانہ سے جب رسول پاک علیہ السلام آئے تھے احرام باندھ کر، تو اس وقت وہ جیرانہ میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ ہاں جی، یہ مسجد تو بعد میں بنائی گئی نا، کیونکہ اب حضور کی سنت ہے وہاں جا کر احرام باندھنا، لیکن رسول پاک علیہ السلام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے غزوہ حنین کی
جو غنیمتیں تھیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے، سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ آپ ٹھہرے ہوئے تھے، غنیمتیں حنین کی جو تھیں وہ تقسیم کرنے کے لیے، اور رات کو آپ نے عشاء کی نماز وہیں جیرانہ میں پڑھی اور اپنے ساتھیوں کو لیا اور راتوں رات آ کر عمرہ کیا، اور عمرہ کر کے پھر فجر کی نماز پھر وہاں جا کر پڑھائی۔ تو جو لوگ نماز عشاء پڑھ کے سو گئے تھے اور فجر کو اٹھے، انہوں نے سمجھا کہ حضور ساری رات یہیں تشریف فرما رہے ہیں، جبکہ جو لوگ جاگتے ہوئے حضور کے ساتھ تھے ان کو پتہ تھا کہ حضور رات کو آئے، عمرہ کر کے واپس تشریف لے گئے۔ تو یہ عمرہ جیرانہ والا یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ہے، جو جیرانہ سے آ کر عمرہ کرتے ہیں۔ جی اچھا، آگے ہے کہ یہ احللت بعمرہ مکان عمرتی، وہ پہلا عمرہ جو میں نے نہیں کر سکی تھی اس کی جگہ یہ عمرہ کیا۔ اور ہشام جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ پہلا عمرہ ام المومنین نے چھوڑ دیا تھا نا، تو اس عمرہ کو چھوڑنے کی وجہ سے کوئی قربانی دینے کا آپ کو حکم نہیں ملا۔ لم یکن فی شیء من ذالک ہدی، نہ اس کے لیے ہدی تھی، نہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکے تو 10 روزے رکھنے ہوتے ہیں نا، تو نہ روزے رکھوائے گئے ان سے اور نہ کوئی صدقہ دلوایا گیا ان سے، ام المومنین صدیقہ سے رضی اللہ عنہ۔ جی جی اس باب میں قرآن کریم میں جو آیت آتی ہے نا کہ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ۔ یہ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جو پانی ہے نا، جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو رحم میں 40 دن تک وہ پانی اسی پانی رہتا ہے۔ 40 دن کے بعد وہ پانی پھر خون بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن تک یعنی 80 دن گزر گئے وہ خون رہا، پھر اگلے 40ویں میں وہ خون جو ہے وہ گوشت کی بوٹی بن جاتا ہے، گوشت کی بوٹی۔ 120 دن ہو گئے 3 40ویں مل کر، اب اگلا 40واں جو چوتھا آیا تو اس میں وہ جو ہے نا گوشت کی بوٹی، اس کو انسانی ڈھانچہ ہڈی بنا دیا جاتا ہے، سر کی ہڈی، بازوؤں کی ہڈیاں، پاؤں کی ہڈیاں، ریڑھ کی ہڈی، پسلیاں، یعنی وہ گوشت جو ہے جو پہلے پانی تھا پھر خون ہوا پھر گوشت ہوا، اب وہ گوشت ہڈی کے ڈھانچہ میں تبدیل ہو گیا۔ اب اس ڈھانچے پر پھر اللہ تعالیٰ نے اور گوشت پیدا فرمایا اور پھر اس میں روح پھونکا۔ تو مخلقہ وہ ہے کہ جس کی صورت اللہ نے بنا دی رحم مادر میں، وہ تو ہو گیا مخلقہ، اور جو صورت بننے سے پہلے جو حمل گر گیا تو وہ غیر مخلقہ ہوا۔ سمجھ آئی؟ انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے وکل بالرحم ملکن، کہ خاتون کا جو رحم ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رب نطفتن، اے اللہ ابھی تو یہ نطفہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو کہ اس کو
علقہ بنا دے تو پھر فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب علقہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے مدغہ بنانے کا، تو بنا وہ فرشتہ رہا ہے، حکم اللہ کا ہے اور کام کون کا رہا ہے؟ فرشتہ رحم مادر میں۔ اچھا، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَن يَقْضِيَ خَلْقَهُ، جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اس کی تخلیق مکمل ہو تو فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ لڑکا بناؤں کہ لڑکی بناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ اگر حکم دے لڑکا تو لڑکا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے لڑکی تو لڑکی بن جاتی ہے۔ ہاں جی، انسا پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کو بدبخت لکھوں کہ نیک بخت لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو نیک بخت لکھ دے، اور یا بدبخت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدبخت لکھ دے۔ یہ بھی فیصلہ جو ہے نا یہ رحم مادر میں ہو جاتا ہے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے۔ ہاں جی، شقی ام سعید، اچھا فمر رزق، پھر فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ اس کا رزق کیسے ہوگا؟ تو اگر اس نے امیر بننا ہے تو مالدار بننا ہے تو مالدار لکھ دیا جائے گا، اگر غریب بننا ہے تو غریب لکھا جائے گا۔ ہاں، اب جس کو رحم مادر میں غریب فیصلہ کر دیا گیا وہ دنیا میں آ کر BA پاس کر لے، 7 MA کر لے، وہ غریب ہی رہے گا، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا یہ مالدار بنے گا وہ کوئی سکول کالج نہ پڑھے، ساری زندگی مدرسے میں پڑھتا رہے، عالم دین بن جائے، امیر بن جائے گا۔ ہاں، یہ آج کل بچوں کو سکول میں اس لیے پڑھاتے ہیں کہ یہ ہاں اس کو رشوتیں بڑی مل جائیں گی۔ ہاں سمجھ آئیے نا، تو رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت لکھ دیا۔ مل اجلو، اس کی عمر کتنی ہوگی وہ بھی وہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، وہ جتنی اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے اتنا ہی وہ زندہ رہتا ہے، اس سے آگے 1000 ہسپتالوں میں داخل ہوتا پھرے، یہ اب مرنا ہے تو مرنا ہی ہے۔ ہاں، قالا تو فرمایا فا یک تو وہ فی بطن امہ ہی، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، فرشتے نے اللہ کے حکم سے یہ ساری چیزیں لکھ دی۔ ہاں، فرشتے نے، اچھا جس فرشتے نے لکھ دی وہ اس کو علم ہے کہ کوئی نہ؟ ہاں علم ہے نا، تو کیا وہ اللہ کا شریک ہو گیا؟ اللہ کا شریک ہو گیا؟ نہیں، کیوں کہ اس کو علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو معلوم ہوا کہ جس کا علم خدا داد مانا جائے وہ شریک نہیں بن سکتا، اور جس کو اللہ علم دے اس کے علم کا انکار یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار ہے۔ تو جس اللہ نے فرشتے کو علم دیا ہے تو فرشتوں سے زیادہ تو اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو علم دیا ہے۔ ہاں جی، ہاں یہ یعنی کیفا تحل الحائض بالحج والعمرۃ، جو عورت حیض کی حالت میں ہے حج یا عمرے کا احرام باندھ سکتی ہے لیکن نفل نہیں پڑھ سکتی، سمجھ آئیے نا، نفل نہیں پڑھ سکتی، اور
عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار یہی حدیث آئے گی کہ ہم نکلے حجۃ الوداع میں مدینہ منورہ سے، فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا، کیونکہ انہوں نے پھر وہاں حج کا احرام مکہ سے باندھنا تھا، ان کی حج تمتع ہونی تھی۔ ومنا من احل بحج، ہم میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے حج کا احرام باندھا، فقدمنا مکہ، تھا ہم مکہ میں آئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس نے احرام باندھا تھا عمرہ کا اور اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تو فل یحلل، وہ حلال ہو جائے، یعنی اپنا احرام کھول دے۔ حلال ہونے کا کیا معنی ہے؟ احرام کھول دینا۔ اور ومن احرم بعمرۃ، جس نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، واہدا، اور ساتھ قربانی کا جانور بھی لے آیا، فلا یحل، وہ حلال نہیں ہوگا، حتی یحل بنحر ہدیہ، اپنے قربانی کے جانور کو نہر کرنے کے ساتھ، یا ینحر ہدیہ، کہ اپنا قربانی کا جانور ذبح کرے اور پھر حلال ہو جائے۔ وعابت ہاذا، ہاذا کے آگے الف تو زال، اوپر جو ہے نا اقبال، باب و اقبال المحیض، یعنی حیض کا آنا اور ادبار حیض کا جانا، پیٹ پھیرنا۔ وَكُنَّا نِسَاءً، عورتیں جو تھیں نا، یبعثنا الی عائشہ بالدرجۃ فیہا الکرسف، کسی ڈبی میں روئی لے کر تو وہ پانی لگا کر بھیجتی ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف کہ آپ اس پانی کے رنگ کو دیکھ کر ہمیں بتائیں کہ ابھی حیض کی حالت ہے یا کہ حیض ختم ہو چکا ہے۔ تو فیہ صفرۃ، اگر اس پانی میں کچھ زردی ہوتی تو ام المومنین عورتوں کو فرماتی لا تعجلنا، ابھی جلدی نہ کرو، یعنی نماز روزے کی جلدی نہ کرو، کیونکہ جو پانی میں زردی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی تک حیض ختم نہیں ہوا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے ہیں نا تو رنگ پتلا ہوتا جاتا ہے۔ اور لا تعجلنا حتی ترین القصۃ البیضاء، حتیٰ کہ تم چونے کی طرح سفید پانی کو دیکھو، تو جب سفید پانی ہوگا تو پھر گویا کہ حیض ختم ہو گیا۔ یرید بذالک طہر من الحیض، ام المومنین چونکہ عورتوں کے لیے آپ مفتیہ تھیں اور فتویٰ دیتی کہ اب پاکیزگی ہو چکی ہے حیض سے۔ اب یہ بات حضرت زید بن ثابت کی بیٹی کو پہنچی کہ عورتیں ایسے پانی بھیجا کرتی ہیں، پانی روئی کے ٹکڑے پر لگا کر پھر کسی ڈبی وغیرہ میں بند کر کے، اور ام المومنین ان کو دیکھ کر بتاتی ہیں اگر زردی ہو تو فرماتی ہیں جلد بازی نہ کرو، حتیٰ کہ جب بالکل سفید پانی ہو تو تب حیض ختم ہوا ہوگا۔ تو حضرت زید کی جب بیٹی کو یہ بات پہنچی تو اچھا، بلکہ ان کو یہ بات بھی پہنچی کہ عورتیں نا وہ چراغ جلا کر رات کو من جوف اللیل، رات کو دیکھتی ہیں کہ ابھی حیض کی حالت ہے یا حیض کی حالت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے پوچھتی تھی کہ اگر حیض کی حالت ختم ہو گئی ہے تو پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں، ہمارے ذمہ لازم ہے، اور اگر ابھی حیض کی حالت ہے تو پھر عشاء کی نماز معاف ہے ہمیں۔ ہاں، تو ینظرن الی الطہر، وہ دیکھتی رات کو چراغ جلا کر
کہ طہر کی حالت ہے یا بھی حالت نہیں ہوئی، تو وہ جو تھی نا زید بن ثابت کی بیٹی، نام ان کا ام سعد تھا، نیچے لکھا ہے نا کہ یا ام سعد، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں جو رات کو چراغ جلا کر دیکھتی ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ما کان النساء یصنعن ھذا، پہلے تو عورتیں ایسا نہیں کرتی تھیں، وعابت علیہن، اور ان کا یہ رات کو اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھنا معیوب سمجھا۔ جی ہاں؟ اچھا، ہاں، ام المومنین فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کانت تستحاضو، اس کو استحاضہ کا خون آتا تھا، فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ استحاضہ کا جو خون ہے عرقن، یہ کسی رگ کا خون ہے، ولیست بالحیضۃ، یہ حیض نہیں ہے، فاذا اقبلت الحیضۃ، جب حیض کا خون آ جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دے، واذا ادبرت، اور جب حیض کا خون چلا جائے تو فاغتسلی وصلی، ایک بار غسل کر لے اور پھر نماز پڑھتی رہے۔ ہاں، حیض کی حالت میں جتنی نمازیں رہ گئی تھیں نا ان کی قضائی نہیں، لیکن روزوں کی قضائی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ نماز قضا کرے؟ اس لیے کہ یہ ہر مہینے آنا ہے، اور ہر مہینے عورت کو کتنی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، اور روزے سال میں ایک مہینہ ہے، تو وہ تو سال میں چند روزے ہیں وہ قضا کر سکتی ہے آسانی سے، اور اگر اس کو نمازوں کی قضا کی بھی تکلیف دی جائے تو یہ حرج ہے، اور اسلام میں لا حرج فی الاسلام لا حرج فی الدین، تو نمازیں معاف، اور روزہ اگر، کیونکہ وہ تو سال میں ایک مہینہ ہونا، کون سا 12 ہی مہینے روزے رہتے ہیں، تو وہ روزہ رکھے گی۔ لا تقضی الحائض الصلاۃ، حیض والی عورت وہ نمازیں قضا نہ کرے۔ اور جابر بن عبداللہ اور ابو سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرات روایت کرتے ہیں، تادع الصلاۃ، کہ حیض والی عورت نماز کو چھوڑ دے، یعنی نہ ادا ہے نہ قضا ہے۔ اچھا، حضرت معاذہ یہ کہتی ہیں کہ ایک عورت نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے کہا کہ کیا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ جب وہ نماز پڑھے اذا طہرت، جب پاک ہو جائے تو ایام حیض کی نمازیں پڑھ لے، قضا کر لے؟ تو ام المومنین نے فرمایا کہ تو حروریہ ہے۔ حروریہ، یہ حروری خارجیوں کو کہتے تھے، کیونکہ وہ مقام حرورہ پر جمع ہوئے تھے نا، اس لیے خارجیوں کو حروری کہا جاتا تھا۔ اور یہ خارجی جن کے عقیدے آج کل نجدیوں وابیوں کے پاس ہیں، ان کے یہ عقیدے تھے کہ کیا تو حروریہ ہے، کیونکہ حروریوں کا یہ فتویٰ تھا، خارجیوں کا یہ فتویٰ تھا کہ عورت جو نمازیں رہ گئی ہیں نا حیض کے دنوں میں ان کی قضائی کرے گی۔ تو ام المومنین نے فرمایا کیا تو حروریہ ہے؟ ہاں جی، قد کننا نحیض، پھر ام المومنین صدیقہ نے فرمایا کہ ہمیں حیض تو آیا کرتا تھا جب نبی کریم علیہ السلام کے پاس ساتھ ہوتی، لیکن لا یأمرنا بہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حکم
نہیں دیتے تھے، یا کہا لا نفعلہ، ہم اس وقت قضائی والا عمل نہیں کرتے تھے۔ باب يوم عمل حيث وين سياقين حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا الشيبان بن يحيى بن سلمة عن زيد بن ابي سلمة حدثنا ابن سلمة قال جئت وانا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة فارسلت فخرجت بها فاخذت ثيابا التي فلبستها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فسق قلت من خدعني فادخلني معه في قبيلة قال حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم يحبك وهو صائم أرسل أو تصل وأنا النبي صلى الله عليه وسلم من أداء واسطة جلالته۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے، یعنی حیض کی حالت میں عورت ہو تو خامد اس کو اپنے ساتھ لٹا سکتا ہے، لیکن جمع نہیں کر سکتا۔ جی باب من اتخذ ثياب البيت ثياب الكفر حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا هشام بن يحيى بن سلمة عن زيد بن سلمة عن سلمة قال بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقتدية في حمية فسلمت فاستخذت ثياب حيلتي فقال انفسني فقلت له فدعني فجعلت معه في حميرتي۔ باب شروط حائض العيدين وباب المسلمين ولا يعتزلن المصلى حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابن وهاب عن ايوب عن حفصة قال كنا من أرادتنا أن يخرجنا في عيدين فقالت امرأة فنزلت مصلى بني خلف فحدثت فيها فقال زوج فيها عزام عن النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة فقال مع في ست فقال فقلنا مداركة ونقوم على المرأة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إحدانا وكل هذه باب أن لا تخرج باب بسنة صاحب من بابها وتشهد خيرا تحمل ودعوة المؤمنين ولما قالت ام عتيقة سألتها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي ونعم وقالت لا تصدقوا إلا قالوا بأبي وسمعته يقول فأواتكم وزمان كل والحجة والشهد خير وشعب المؤمنين وتعتز حجة المصلى وقالت حفصة وقلت البيت وقال أليس الرحم آل حجزو قال الحجة فقالت الیست تشہد عرفتا وکذا وکذا۔ جی یہ باب ہے کہ جن عورتوں کو حیض بھی آیا ہوتا تھا نا، عید کی نماز میں وہ بھی جاتی تھی، عیدین کی نماز میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں وہ بھی جاتی، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، صرف تکبیر، تسبیح، دعا اس میں شامل ہوتی تھی۔ باب و شہود الحائض العیدین و دعوت المسلمین، یعنی مسلمانوں کی دعا میں وہ شامل ہوتی تھی۔ وَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى، لیکن مصلی سے یعنی جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سے الگ رہتی تھی، کیونکہ حیض کی حالت میں نماز تو نہیں پڑھنی۔ یہ بھی پہلے گزرا ہے، یہاں کچھ تفصیل ہے۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ کننا نمنع عواتقنا ان یخرجن فی العیدین، کہ ہم اپنی جوان بچیوں کو روکتے عیدین میں حاضر ہونے سے، عیدین میں۔ فقادمت امرأۃ، ایک عورت آئی، فنزلت قصر بنی خلف، اور وہ بنو خلف کے محل میں ٹھہری، اور اس نے اپنی بہن کی طرف سے ایک بات ہمیں بیان کی، اور اس کی بہن کا جو خامن تھا وہ اس نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ غزوہ کیا، 12 غزوات میں وہ حضور کے ساتھ شامل رہا، اور اس کے ساتھ وہ اس کی بیوی جو اس خاتون کی بہن تھی وہ بھی ساتھ غزوات میں تھی۔ تو وکانت اختی معه فی ست، کہ یہ کہتی ہے کہ میرا جو بہنوئی تھا وہ تو 12 غزوات میں حضور کے ساتھ رہا نا، لیکن جو میری بہن تھی وہ 6 غزوات میں وہ بھی شامل تھی۔ تو قالت، وہ میری بہن کہتی تھی کہ ہم غزوات میں عورتیں کیا کرتی تھیں، نداول کلمہ، کہ جو زخمی ہوتے
ان کا دوا علاج کرتی، و نقوم علی المرضى جو مریض ہوتے ان کی تیمارداری کرتی، ان کی خدمت کرتی۔ تو میری بہن نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہم میں سے کسی عورت پر حرج ہے کہ اگر اس کے پاس جلباب نہ ہو، جلباب چادر، اوپر کرنے والی چادر نہ ہو، تو اللہ تخرجا کہ وہ عیدین میں نہ نکلے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہیے کہ اس کی جو سہیلی ہے وہ اپنی چادر اس کو دے دے، یعنی اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں تو اس کی سہیلی کے پاس 2 چادریں ہیں، تو ایک چادر وہ خود پہن لے، ایک چادر اپنی سہیلی کو دے دے۔ اور چاہیے کہ وہ نیکی والے کام میں حاضر ہوں اور دعوت المومنین، مومنوں کی دعا میں وہ حاضر ہوں۔ فلما قدمت ام عطیہ، جب ام عطیہ آئیں تو سألتھا، میں نے ام عطیہ سے پوچھا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے بھی نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا؟ تو قالت، وہ کہنے لگیں، بے ابی، حضور پر میرا باپ قربان ہو، نعم، میں نے سنا ہے حضور علیہ السلام سے۔ یہ ام عطیہ جو ہیں وکانت لا تذکرہ، یہ جب بھی حضور کا ذکر کرتی تو بے ابی ضرور کہتی کہ میرا باپ حضور پر قربان ہو۔ سمعتہ یقول، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تخرج العواتق، کہ جوان عورتیں نکلیں، اور ذوات الخدور، خدور خدر کی جمع ہے، پردے والی لڑکیاں بھی نکلیں۔ یہ عرب کی جو پردہ دار لڑکیاں تھیں نا، وہ گھر میں بھی ایک خاص آگے پردے والا جگہ بنائی جاتی کہ رشتہ دار بھی گھر میں آتے تو اس پردہ والی جگہ پر وہ نہیں جا سکتے تھے، اور وہاں جوان لڑکیاں رہا کرتی تھیں۔ ان لڑکیوں کو جو اس پردے میں رہا کرتی تھیں ان کو ذوات الخدور کہا جاتا تھا، پردے والی عورتیں۔ اور فرمایا وہ بھی نکلیں، والحیض، اور حیض والی عورتیں بھی نکلیں، والیشہدن الخیر، اور وہ نیکی میں حاضر ہوں، یعنی عیدین میں، ودعوت المومنین، اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں، وتعتزل الحیض، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ عید والی جگہ سے پیچھے رہیں، الگ رہیں۔ قالت حفصہ، تو حفصہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ میں نے کہا آل حیض، کیا حیض والی عورتیں بھی، کہ انہوں نے نماز تو نہیں پڑھنا؟ تو جواب میں فرمایا کہ کیا حج کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں وہ عرفہ میں حاضر نہیں ہوتی، وہ فلاں جگہ حاضر نہیں ہوتی، یعنی سوائے طواف کے باقی حج والے سارے کام کرتی ہیں۔ تو یہ ہے اس سے اپنا حدیث کی مطابقت باب سے۔ چلو باقی انشاءاللہ